بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب مل کر ایک دفعہ اپنے ملک کے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین نافذ فرما دے۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طاقت سے ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جب اسلامی قانون آ جائے گا تو یہاں پر پھر امن بھی آئے گا، ترقی بھی ہوگی، اور ہر غریب اور ہر انسان کو تحفظ بھی ملے گا، کیونکہ میرے نبی کا بنایا ہوا طریقہ اور صحابہ اکرام نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دفعہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا، تو جب دیکھا صحابہ اکرام باقی جو تھے ان کے، تو انہوں نے جب دیکھا تو عمر فاروق سے کہا کہ حالانکہ اس وقت کے امیر المومنین تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے، اس وقت کے سردار تھے، تو سوال کرنے والوں نے کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق بڑے تگڑے جوان تھے، بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا، لیکن اتنی ہمت اس نے کی سوال کرنے والے نے کہ سب کو ایک ایک پیس ملا ہے کپڑے کا، آپ کا قد بھی بڑا ہے، 2 کپڑوں کے بغیر، 2 پیسز کے بغیر آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا، تو آپ نے ہمیں ایک ایک دیا ہے اور آپ نے 2 لے لیے ہیں، یہ بھی بے انصافی ہے، یہ بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک میرا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر، ایک جو اس کا حصہ تھا اس نے مجھے دے دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا کرتا مکمل کیا ہے۔ تو میرے نبی کے پیارے صحابہ حضرت عمر فاروق کے جو نیچے اس دور کے لوگ تھے، انہوں نے بولنے کی ہمت کی اور جرأت کی انصاف کے لیے، تو جب بولے تو حضرت عمر فاروق نے آگے سے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس نے کیوں پوچھا ہے، انہوں نے دلیل دی، پھر اپنے بیٹے کو پیش کیا، اور جب اپنے بیٹے کو پیش کیا تو جو وہم تھا، جو گمان تھا، جو اپنے لوگوں میں ایک ذہنی انتشار پیدا ہو رہا تھا، اسی وقت وہ ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، ہم اس عمر فاروق کے دور کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے نبی کے دور کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم ان پر یقین رکھنے والے ہیں تو ہمارا ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ سوال میں چھوڑ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، اس کی وجہ تو بتا دیجئے کمنٹ سیشن میں، مجھے کم از کم سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے اور دوسری طرف ہم غربت میں پیسے جا رہے ہیں، غریب عوام غریب تر ہو رہی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا ایک دن اللہ کی عدالت نہیں لگے گی؟ کیا ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہوگا؟ یہ دنیا سدا نہیں رہنے والی، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور ایک دن اللہ نے انصاف کا دن رکھا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم سب کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے سامنے جھک کر دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارے ملک کے اندر خیر فرما، اے میرے اللہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام قائم فرما، ہمارے اللہ غریبوں کی مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، ظلم ہم سے ختم کروا، کیونکہ ظلم انسانیت کو ختم کر دیتا ہے، ظلم گھر برباد کر دیتا ہے، سوچ برباد کر دیتا ہے، نسلیں برباد کر دیتا ہے، ملک برباد کر دیتا ہے۔ انصاف اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، میرے نبی بھی اپنی زندگی میں انصاف کا درس دیتے رہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آگے ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج اتوار کا مقدس دن ہے، آج اتوار کے دن
آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ قرآن مقدس کے اندر ایک ایسی چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کو مچھلی نے نگلا اور سمندروں کی تہوں میں چلی گئی۔ کتنی بڑی مصیبت تھی، ایک تو دن رات آتا ہے، رات کا اندھیرا تھا، دوسرا پانی کی تہوں کے اندر نیچے اندھیرا تھا، تو تیسرے نمبر پر مچھلی کے پیٹ کا اپنا اندھیرا، اور اس مقام پر رہنا کتنا مشکل تھا۔ لیکن اتنی بڑی مصیبت کے اندر بھی یونس علیہ السلام نے کسی اور پر توقع نہیں رکھی، اللہ کو پکارا۔ دل کے اندر یہی تھا کہ بس بچانے والی ذات ہے تو میرا اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ نے پہلے کیا کیا، اب کیا کر رہے ہو، آگے آپ کی سوچ کیا ہے، تو پھر میرا رب فیصلے کرتا ہے۔ تو میرے رب نے کلمات ان کے دل کے اندر بھیجے، کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی کارساز نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تیرے بغیر کائنات کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی بیان کی، سب سے پہلے اللہ کا شان بیان کیا، اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں، انہوں نے اقرار کیا۔ جب انسان مان جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ مچھلی آئی اوپر، میرے یونس علیہ السلام، اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، منہ سے نکال دیا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن بھیج کر ان کو بتایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سارا آپ کو پتہ چلا کہ پہلے پیغمبر نے ان کے ساتھ یہ ہوا، اور میرے نبی نے وہ تحریر، وہ قرآن، وہ ضابطۂ حیات اپنی امت کو دیا کہ لوگوں سمجھو، سنو، فکر کرو۔ یہ ہے اللہ پاک کی ذات، یہ ہے طاقت۔ جب انسان اللہ پر پورا فوکس کرتا ہے تو میرا رب کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، مصیبتوں سے نکال لیتا ہے۔ آج ہم اگر مصیبت میں ہیں تو سب مل کر، جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، گھروں کے اندر پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، قرض ہے، تنگ دستی ہے، کچھ بھی ہے، آج اتوار ہے ناظرین، آج سے اہتمام کرو کہ آج اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر یہ پڑھ کر 11 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لو، اپنے اوپر پھونک مار دو۔ انشاءاللہ العزیز میرا رب ہمارا مالک ہے، ہمیں مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔